بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے عزیزو، کسی شخص نے اپنے دوست سے 3000 دینار قرضہ لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر کر دی، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کرنا۔ خدا کا اس کا کاروبار معطل ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو گیا۔ قرض خواہ نے تاریخ مقررہ پر پہنچ کر قرضہ کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس مقروض نے جب معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں، قرض خواہ نے قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کو طلب کیا، معاملہ سماعت فرمایا اور 1 مہینے کی مہلت دی کہ اس کے قرضے کی واپسی کا انتظام کرو۔ وہ عدالت سے مقروض باہر آیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کروں۔ اس نے بالآخر عاجزی اور انکساری کے ساتھ مسجد کے گوشے میں بیٹھ گیا اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ جب 27 دن گزر گئے تو ایک رات اس نے بڑا ہی مبارک خواب دیکھا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، نہ پریشان ہو، اللہ بڑا ہی کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو وزیر سلطنت علی بن عیسیٰ کے پاس جا اور اسے کہے کہ تیرا قرضہ ادا کر دے۔ وہ بڑا خوش ہوا، لیکن پھر خیال آیا اگر وزیر صاحب نے کوئی دلیل مانگ لی، کوئی نشانی طلب کی، تو میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں۔ دوسری رات سویا، جب آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی۔ میرے آقا دو جہاں رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء والمرسلین، نبی برحق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس انسان کو، اس قرض لینے والے کو دیدار نصیب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس علی بن عیسیٰ کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ ارشاد فرمایا کہ جا، اس کے پاس چلا جا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی پھر انتہا نہیں تھی۔ تیسری رات پھر امت کے ولی تشریف لاتے ہیں اور پھر حکم فرماتے ہیں، وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کوئی دلیل اور یا علامت چاہتا ہوں جو کہ اس ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو۔ یہ سن کر نبی کریم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری عرض کی تحسین فرمائی اور فرمایا، اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے نا تو کہہ دینا اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی سے کلام کرنے سے پہلے 5000 بار درود پاک کا تحفہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ وہ قرض جس نے لیا تھا نا، وہ بیدار ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا، آج مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ پہ پہنچا، وزیر صاحب سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی تو میں نے حضور محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان سنایا تو وزیر صاحب خوشی اور مسرت سے چمک اٹھے اور فرمایا، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا۔ اور پھر وزیر صاحب اندر گئے اور 9000 دینار لے کر آ گئے۔ ان میں سے 3000 دینار گن کر میری جولی میں ڈال دیے۔ فرمایا، یہ 3000 قرض کی ادائیگی کے لیے ہیں، پھر 3000 اور دیے کہ یہ تیرے بال بچے کا خرچ ہے، اور پھر 3000 اور دیے، فرمایا یہ تیرے کاروبار کے لیے ہے۔ ساتھ ہی الوداع کرتے ہوئے قسم دے کے کہا، اے میرے بھائی، تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، خدارا یہ تعلق اور یہ محبت نہ توڑنا، اور جب بھی آپ کو کوئی کام ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی درپیش ہو جائے معاملہ، تو بلا روک ٹوک آ جانا، میں آپ کے کام دل و جان سے کروں گا۔ فرمایا کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچا، اور جب فریقین کو بلاوا ہوا تو میں نے قاضی صاحب کے ہاں پہنچا اور دیکھا کہ وہ قرض جس نے دیا تھا وہ مدہوش اور مبہوت کھڑا ہے۔ میں نے 3000 دینار گن کر قاضی صاحب
کے سامنے رکھ دیے۔ اب قاضی صاحب نے سوال کر دیا، بتا تو یہ اتنی رقم کہاں سے لے کر آیا ہے؟ حالانکہ تو مفلس تھا، تو کنگال تھا۔ میں نے سارا واقعہ ان کی سماعت فرمایا۔ قاضی صاحب یہ سن کر خاموشی سے اٹھ کر گھر گئے اور گھر سے 3000 دینار لے کر آ گئے اور فرمایا، ساری برکتیں وزیر صاحب ہی کیوں سمیٹ لیں، میں بھی تو انہی سرکار کا غلام ہوں، تیرا یہ قرض میں ادا کرتا ہوں۔ جب صاحب دین یعنی جس نے قرض دیا تھا اس نے یہ ماجرا دیکھا تو بولا، ساری رحمتیں تم لوگ ہی سمیٹ لو گے، میں بھی تو انہی کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا، میں نے اس کا قرضہ اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاف کر دیا۔ اور پھر وہ مقروض قاضی صاحب سے کہا، اس نے آپ کا شکریہ، یہ لیجئے آپ کی رقم۔ تو قاضی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں، یہ آپ لے جائیے۔ تو میں 12,000 دینار لے کے گھر آ گیا اور قرضہ بھی معاف ہو گیا اور درود پاک کی برکت سے ساری مشکل بھی حل ہو گئی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، جو درود پاک کو وظیفہ بنا لیتا ہے نا، جو درود پاک کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیتا ہے، اس کو بن مانگے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے راز کی بات ہے۔ آپ یہ سوچ کر درود شریف نہ پڑھیں کہ میرا فلاں مسئلہ حل ہوگا، میں درود شریف پڑھتا ہوں یا اللہ میرا مسئلہ حل کر دے۔ نہ، آپ درود شریف نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں پڑھیں اور مگن ہو کر پڑھیں، اور جب درود شریف پڑھیں تو یہ سوچیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی طرف متوجہ ہیں، آپ کا درود پاک سن رہے ہیں اور تبسم فرما رہے ہیں اور قبول بھی فرما رہے ہیں۔ یہ تصور نہ کر سکو تو یہ تصور کرو کہ روضہ رسول کی جالیاں مبارک ہے اور تم باادب بیٹھے درود شریف پڑھ رہے ہو۔ بہرحال درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھیں، ادب سے پڑھیں، باوضو ہو سکیں تو باوضو پڑھیں۔ پھر جب کثرت ہوگی نا تو جو دل میں خیال آیا کرے گا وہ بھی قبول ہو جائے گا، جو دل میں خواہش ابھرے گی نا وہ بھی پوری ہو جایا کرے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ دنیا کی پریشانیاں، یہ دنیا کی مشکلات ختم ہو جائیں گی اور تمہاری زندگی اس دنیا میں ہی جنت بن جائے گی۔ یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے، یہ کوئی پڑھی لکھی بات نہیں ہے، میں اپنے تجربے اور مشاہدے سے کہتا ہوں۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جو کثرت سے درود شریف پڑھنے کو اپنا وظیفہ بنا لیتے ہیں نا، ان کی دلی خواہشات پوری ہوتی ہیں، ان کی دلی دعائیں پوری ہوتی ہیں، ان کی دنیا اور آخرت کی حاجات پوری کی جاتی ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا بن مانگے ہی دے دیا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی پر درود پڑھ رہے ہو تو ان کے ساتھ رابطہ قائم ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی سن لیتا ہے، قریب ہو کے سنتا ہے، فرشتے بھی رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محبت سے درود شریف پڑھنے والے کا درود شریف سنتے بھی ہیں اور اس کے لیے دعائیں خیر بھی کرتے ہیں۔ اللہ والو، یہ بتاؤ کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر دیں، بتاؤ کہ اسے دنیا کی کوئی تنگی تنگ کر سکتی ہے؟ اسے دنیا کی کوئی مشکل اور پریشانی، کوئی مصیبت آ سکتی ہے؟ بلا شبہ نہیں آ سکتی۔ میں اپنی بارہا ویڈیو میں بار بار کہتا ہوں، درود شریف کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لو، درود شریف سے جڑ کر دیکھو، اور درود شریف سے جڑنا یہ نہیں ہے کہ بس 100 بار کی نیت کر لو یا 300، کم پڑھو لیکن اخلاص کے ساتھ پڑھو، اور کوشش کرو کہ اس کی تعداد روز بروز بڑھاؤ۔
محبت سے درود شریف پڑھو، ادب سے درود شریف پڑھو، باوضو درود شریف پڑھنے کی کوشش کرو، خوشبو لگا کے درود شریف پڑھنے کی کوشش کرو، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کر کے درود شریف پڑھو۔ اللہ والو، اللہ کے نبی کے پیارو، درود شریف محبتوں کا سفر ہے، درود شریف نور کا سفر ہے، کامیابیوں کا سفر ہے، رحمت و مغفرت و عافیتوں کا سفر ہے۔ درود شریف پڑھو، جب ٹائم مل جائے نا درود شریف پڑھ لیا کرو، 10 دفعہ پڑھ لو، 15 دفعہ پڑھ لو، ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھ لو۔ علماء کرام فرماتے ہیں 313 بار درود شریف پڑھنا کثرت میں آتا ہے۔ زیادہ نہ پڑھ سکو تو کم سے کم 313 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھو۔ درود شریف پڑھ کر دنیا جہان کی آخرت کی تمام دعائیں مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دنیاوی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائیں، آپ کی دلی حاجات کو پوری فرمائیں، آپ کی دلی خواہشات پوری فرمائیں، جس کی جو حاجت ہے سب قبول فرمائیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، درود شریف پڑھو، سارا دن کثرت سے پڑھو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھو۔ مت سوچو کہ درود قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ درود شریف وہ عبادت ہے کہ جیسے ہی منہ سے ادا کی جاتی ہے فوراً قبول کر لی جاتی ہے، کیونکہ اس کے الفاظ کا مطلب ہے اے اللہ درود و سلام بھیج اپنے پیارے حبیب نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور سلامتیاں بھیج۔ اور جو دعا اللہ کے رسول کے لیے مانگ رہے ہو وہ تو قبول ہی ہونی ہے نا۔ اپنے لیے دعا مانگو گے شاید رد کر دی جائے، لیکن اللہ کے نبی برحق کے لیے دعا مانگو گے، ان کے لیے برکتیں مانگو گے، رحمتیں مانگو گے، سلامتیاں مانگو گے، عافیتیں مانگو گے، ان کی آل کے لیے دعائیں مانگو گے تو وہ قبول کر لی جائیں گی۔ میرے عزیزوں، کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، درود شریف کی دعوت بھی دیا کرو، درود شریف کے پیغام کو پھیلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے اور پڑھوانے کی توفیق عطا فرمائے، لکھنے اور لکھانے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو 1 کروڑ بار گن کر درود پاک پڑھنے اور پڑھوانے کی سعادت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔